الحمد لله الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين وجعل لغة الضاد أفضل اللغات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أوتي جوامع الكلم، وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى وأئمة اللغة والفصاحة. أما بعد، عزیز طلبہ و طالبات، دین اسلام کا جب آغاز ہوا اس وقت اسلام کے اولین مخاطب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جو کہ خالص عرب تھے۔ عربی زبان سیکھنا سمجھنا یہ ان کے لیے مشکل نہیں تھا، اسی لیے براہ راست انہوں نے کتاب و سنت کو سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے۔ لیکن جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا، حتیٰ کہ عجم بھی اسلام میں داخل ہوتے رہے، تو پھر اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ہمیں عربی زبان کے کچھ قواعد اور کلیات وضع کرنے چاہیے، جنہیں سیکھ کر لوگ عربی زبان سے کچھ واقفیت حاصل کریں، تاکہ ایک اعتبار سے قرآن اور احادیث پڑھنے میں کسی طرح کی غلطی سے بھی وہ محفوظ رہیں۔ اس لیے صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین میں اس طرح کے جو علوم و فنون ہیں وہ مرتب کیے گئے، اور پھر آہستہ آہستہ ان میں حق و اضافہ بھی ہوتا رہا، اور اس وقت ہمارے پاس عربی زبان سیکھنے کے مختلف علوم و فنون ہیں، جنہیں ہم لوگ سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کتاب و سنت کا فہم ہمارے لیے آسان ٹھہرتا ہے۔ ان علوم میں سے ایک علم النحو ہے۔ یہ عربی زبان کو سمجھنے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے، عربی کا یہ ایک معروف مقولہ ہے، النحو فی الکلام کالملح فی الطعام۔ نحو میں نحو کلام میں ایسے ہے جیسے کھانے میں نمک ہوا کرتا ہے، تو کھانے میں آپ مختلف چیزیں بھی ملا لیں، نمک کی کمی بہرحال کمی ہی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح کلام میں علم نحو جو ہے، اس کی بہت زیادہ حیثیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں بر صغیر میں سال ہر سال سے جو کتب پڑھائی جا رہی ہیں علم النحو میں، اس میں سب سے زیادہ بنیادی حیثیت جس کتاب کو حاصل ہے وہ حضرت مولانا مشتاق احمد چرتھاولی صاحب کی کتاب ہے علم النحو۔ یہ کتاب زبانی بھی یاد کی جاتی ہے، اور یہ بات تو معروف ہے، کہا جاتا ہے فحفظ، یاد کرو، فکل حافظ امام، کیونکہ ہر حفظ کرنے والا، یاد کرنے والا وہ امام ہوتا ہے۔ اس لیے اچھے سے اس کتاب کو آپ نے شروع سے لے کر آخر تک، من اولی الی آخر اس کتاب کو زبانی یاد کرنا ہے، اور علم نحو میں کم از کم یہ ایک کتاب آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اس کا صفحہ نمبر 5 آپ نکالیں گے تو کتاب کا آغاز انہوں نے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نحمدہ، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ونصلی، اور ہم درود بھیجتے ہیں، علی رسولہ الکریم، اس کے رسول پر جو کہ معزز ہیں۔ یہ ضمیر جو ہے اس کا مرجع اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم تعریف کرتے ہیں کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اس کے جو رسول مکرم ہیں ان پر ہم درود بھیجتے ہیں۔
بسم اللہ کے ساتھ اور حمد و صلات کے ساتھ مؤلف نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے۔ پھر ہم جس علم کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کے متعلق تین باتیں انہوں نے واضح کی ہیں۔ سب سے پہلے تو علم کی جو تعریف ہے، علم نحو کی، کہ علم نحو کہا کس کو جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، تعریف پہچان کو کہتے ہیں، وہ انہوں نے ذکر کی ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے فائدہ ذکر کیا ہے کہ اس علم کو سیکھنے کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا یہ علم سیکھ کر۔ اور تیسری بات انہوں نے موضوع لہو، جس کے لیے اس علم کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، وہ مقصد کیا تھا، کس، یعنی یہ علم کس کے متعلق بات کرتا ہے۔ یہ تین چیزیں انہوں نے ذکر فرمائی ہیں، یہ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات علم نحو کی تعریف ہے۔ علم نحو کہا کس کو جاتا ہے؟ تو عربی کا، یہ را کے اوپر زبر پڑھیں گے، عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اس کو بار بار آپ دہرائیں گے تو یہ زبانی یاد ہو جائے گی۔ عربی کا علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم و فعل و حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے، اور ان کی علامات کیا ہیں، پہچان کے طریقے کیا ہیں، یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ تو انہیں جوڑ کر جملہ کیسے بنایا جاتا ہے؟ ترکیب کا معنی ہوتا ہے جوڑنا، بنانا، جملہ بنانا۔ تو جملہ کیسے بنایا جائے گا؟ اور پھر اسی طرح جو ہر کلمہ ہے اس کا جو آخری حرف ہے اس کی حالت کیا ہے، اس پر زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، اور اس کی حالت کون سی ہے، رفعی حالت ہے، نصبی حالت ہے، جری حالت ہے، کون سی حالت ہے؟ کیونکہ عام ہم جتنی زبانیں اپنے ہاں بولتے ہیں، مثال اردو زبان ہے، مجھ سے آپ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے، میں بتاتا ہوں میرا نام عثمان ہے، تو آپ تمام الفاظ دیکھ لیں، آخر میں سکون آپ کو ملے گا۔ میرا آخر میں الف ساکن ہے، نام، نام کے آخر میں میم ساکن ہے، عثمان آخر میں نون ساکن ہے، اسی طرح ہے، اور دیگر جملے ہیں۔ آپ انگلش بولتے ہیں، شاید اس میں آپ کہتے ہیں مائی نیم از عثمان، تو اس میں بھی آپ دیکھ لیں آخر میں آپ کو سکون ملے گا۔ لیکن عربی زبان جو ہے اس کا جو آخری حرف ہوتا ہے، جو آخری کلمہ ہوتا ہے، اور اس کلمے کا جو آخری حرف ہوتا ہے، مختلف حروف مل کر ایک کلمہ بنتے ہیں نا، اور مختلف کلمے مل کر پھر ایک کلام بنتا ہے۔ تو آخر میں جو حرف آتا ہے اس کے اوپر کیا پڑھا جائے گا یہ معلوم ہونا چاہیے، اگرچہ آپ پڑھے نہیں، لکھنے میں بھی اس چیز کو واضح نہ کریں، لیکن معلوم ہونا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو آخر سے ہم نے ساکن ہی پڑھا، الرحیم پڑھا، لیکن لکھنے میں الرحیمی جو یہاں پہ زیر ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، اور اگر آپ یہاں لکھے بھی نہیں، زبر زیر بھی نہ لگائیں، پھر بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں الرحیمی ہے، الرحیمو ہے، الرحیمہ ہے، کیا پڑھنا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے۔ یہ کون سا علم بتاتا ہے؟ یہ علم نحو بتاتا ہے۔ پھر یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ایک مثال میں لکھتا ہوں، ویسے تو الرحیم بھی ہے، تو الحمد، اب یہ الحمد کا جو لفظ ہے شروع سے میم تک، اس میں کیا تبدیلی ہوگی، کیسے پڑھا جائے گا، یہ آپ کو علم صرف بتاتا ہے۔ ایک لفظ سے دوسرے الفاظ کیسے بنتے ہیں، ایک صیغے سے دوسرے صیغے کیسے بنتے ہیں، یہ علم صرف بتاتی ہے، اور لفظ کی جو بناوٹ ہے ایک حد تک لغت بھی بتاتی ہے۔ لیکن جو آخری حرف ہے دال، اس پر کیا پڑھا جائے گا؟ الحمدو پڑھا جائے گا، الحمدہ پڑھا جائے گا، الحمدی پڑھا جائے گا، کیا پڑھا جائے گا؟ یہ علم نحو آپ کو بتاتا ہے۔ اسی طرح دوسری بات ہے فائدہ۔ فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں، دونوں میں، بولے تو بھی لکھے تو بھی،
ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے، کوئی زبر زیر کی غلطی نہ ہو، کون سا لفظ پہلے آنا ہے کون سا بعد میں آنا ہے اس میں بھی غلطی نہ ہو، لفظ کیسے پڑھا جائے گا غلطی نہ ہو، آخر میں کون سی حرکت پڑھنی ہے غلطی نہ ہو۔ مثال کے طور پہ زیدن، دارن، دخل، فی، یہ چار کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو جوڑ کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا، یہ علم نحو سے حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ الفاظ تو الگ الگ آ گئے، یہ لوگ جان لیتے ہیں، فی کا معنی میں ہوتا ہے، دخلا کا مطلب وہ داخل ہوا، دارن بڑے گھر کو کہتے ہیں، زیدن زید کو کہتے ہیں، لیکن یہ الگ الگ کلمات تو آ گئے۔ اب ان کلمات کو کلام بنانا، جملہ بنانا، یہ کیسے ہوگا؟ کون سا پہلے آئے گا کون سا بعد میں آئے گا، اور پھر حرکت کون کون سی آئے گی؟ علم نحو کی روشنی سے ہم اس کا جملہ بناتے ہیں۔ دخل زید فی الدار، یہ جملہ بنے گا، زید گھر میں داخل ہوا۔ اب یہاں دیکھیں، دخلا کو ہم پہلے لے کر آئے، زیدن کو بعد میں لائے۔ اسی طرح وہاں دارن لکھا ہوا تھا، جبکہ ہم نے اس کو الدار بنایا اور آخر میں اس کو زیر دی ہے۔ اسی طرح اس کو زید دخل فی الدار بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کبھی ہم نے دخلا کو پہلے رکھا، کبھی زیدن کو پہلے رکھ لیا، لیکن فی الدار آخر میں ہی رہا، یہ کیسے ہوا؟ یہ جملہ کیسے بنا؟ جملہ کی یہ ترکیب کیوں کر وجود میں آئی؟ یہ آپ کو علم نحو بتاتا ہے۔ تیسری بات ہے موضوع لہو، جس کے لیے اس علم کو وضع کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا علم، اس کا موضوع لہو کیا ہے؟ انسانی جسم ہے، جس کے متعلق وہ سیکھتے ہیں۔ جسم میں کون سی بیماری ہو تو فلاں میڈیسن دی جائے گی، دل میں سوراخ ہو جائے تو کیا کیا جائے گا۔ تو ان کا جو موضوع ہے علم کا وہ کیا ہے؟ انسانی جسم، وہ اس پر بحث کرتے ہیں۔ اسی طرح اور دیگر علوم و فنون ہیں۔ علم نحو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کلمہ اور کلام کے متعلق بات ہوتی ہے۔ کلمہ جو ہے اس سے مراد مفردات ہوتے ہیں، اور کلام سے مراد جملے ہوتے ہیں۔ مفردات جیسے ہم نے پڑھے زید، دار، دخل فی، یہ کلمہ ہے، اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو پڑھا کیسے جائے گا، آخر میں حرکت کون سی ہوگی، پھر وہ معرب ہوگا یا مبنی ہوگا، یہ جو ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے نا۔ اور ہر کلمہ کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو، کس اعتبار سے؟ معرب اور مبنی کے اعتبار سے، معرب اور مبنی کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ یہ زیدن کا لفظ آپ لیجئے، یہ کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا۔ جبکہ موسیٰ کا جو لفظ ہے یہ موسیٰ ہی رہے گا، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، کسی اور طرح اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہ مبنی ہے، زیدن کیا ہے؟ معرب ہے، جس میں
حرکت کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور موسیٰ میں حرکت کی تبدیلی نہیں ہوتی. اسی طرح اس کے علاوہ اور تغیرات بھی ہوتے ہیں. زیدن تو پڑھا جا سکتا ہے، مگر عثمان نہیں پڑھا جا سکتا. زیدن پڑھا جا سکتا ہے، عثمان نہیں پڑھا جا سکتا. زیدن پڑھا جا سکتا ہے، عثمان نہیں پڑھا جا سکتا. تو یہ ساری جو تبدیلیاں ہیں اور ان کے متعلق جو فہم ہے، اس کے متعلق جو بات چیت ہے، وہ علم نحو میں ہوتی ہے. تو کلمہ، پھر کلمہ جو ہے اس کی کون سی قسم ہے؟ کیونکہ اسم، فعل، حرف یہ کلمہ کی اقسام ہے. جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے، آپ پہلے پہچانیں کہ کلمہ کی قسم کون سی ہے. یہ اسم ہے، فعل ہے، یہ حرف ہے، یہ کیا بنتا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. اسی طرح کلمہ کی قسم کے بعد کلمہ کی نوعیت ہوتی ہے. اسم متمکن ہے، فعل مضارع ہے، حرف ہے، یہ کیا ہے؟ تو کلمہ کی حالت وہ بھی معلوم ہونی چاہیے معرب اور مبنی کے اعتبار سے. دوسرے نمبر پہ کلمہ کی جو قسم ہے وہ بھی معلوم ہونی چاہیے، اسم ہے، فعل ہے یا حرف ہے. اور اسی طرح کلمہ کی جو نوعیت ہے، اسم متمکن ہے، فعل مضارع ہے، حرف ہے، یہ کیا ہے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر آپ کلام بنا سکتے ہیں، جملہ بنا سکتے ہیں. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ کلمہ کلام دو لکھنے کی ضرورت کیا تھی، ایک ہی لکھ دیتے، کلمہ ہی لکھ دیتے. نہیں، اگر کلمہ ہی لکھ دیتے تو یہ کلمات ہمارے سامنے تھے چار، اور میں نے آپ کو دو طرح سے ان کا ایک کلمہ بنا کر دکھایا. وہ کیسے دکھایا؟ وہ علم نحو آپ کو بتائے گا. تو کلام بھی ہے اس میں. اسی طرح کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا موضوع صرف کلام ہے، کلمہ نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ کلام ہی ہے تو پھر کلمہ کے متعلق جو بحث ہے کہ اعراب و بنا کے اعتبار سے اس کی جو صلاحیت ہے، اسی طرح کلمہ کی قسم، اسم، فعل، حرف کے اعتبار سے وہ کیا ہے، کلمہ کی جو نوعیت ہے، اسم متمکن ہے، فعل مضارع یا حرف ہے، یہ کیا ہے، یہ ساری باتیں پھر کیسے معلوم ہوگی؟ اس لیے کلمہ بھی موضوع لہو ہے اور کلام بھی موضوع لہو ہے. یہ آج کا جو ہمارا سبق تھا یہ تعارفی سبق ہے، اور اس کے بعد آگے جو کلمہ اور کلام ہے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.